جس سے پوچھ لو سر میں درد ہے یہ گولی کھا لو، ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے، اور جس سے پوچھ لو وہ جنابی آپ کو مفت فتویٰ دے گا۔ ہر بندہ ہی مفتی ہے اس ملک کے اندر، ہر بندہ دین پر فری سٹائل سے بات کر رہا ہے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے اینکر جس کو دین کی دال کا نہیں پتا وہ بھی کہتا ہے جی ہماری بات اتھینٹکسٹی رکھتی ہے، ہماری بات اتھارٹی ہے۔ کسی نے پوچھا کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ کسی نے کیا جملہ کہا اس میں سارے لیڈر پیدا کر دو پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ یہ قوم تباہ ہونے کی بات ہے، جب سارے مفتی، سارے لیڈر، سارے قائد تو تباہ ہو جائے گی قوم۔ یہ قوم کی تباہی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس وقت علماء پر وقت نہیں آیا بلکہ دین پر کڑا وقت آیا ہے، کیونکہ امام علی مقام کے دور میں بھی لوگ یہ آوازیں بلند کرتے رہے کہ امام علی مقام کو کیا ضرورت تھی، 72 لوگ لے کے چلے گئے، بچے بھی جا کے ذبح کروا دیے۔ یاد رکھیے جب دین حق کی بات ہوتی ہے، چند ہی ہوتے ہیں جو حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں جو جیل میں ان کو ڈال دیا، روزانہ کوڑے مارے گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوڑے کھاتے کھاتے سجدے کی حالت میں جیل میں ہی شہید ہو گئے۔ آج 60% مسلمان ان کے مستنبط کیے ہوئے مسائل کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ حکومتیں ایسی آتی رہی ہیں، اس لیے حکومت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو حکومت وقت نے کہا مانو اس بات کو کہ قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی اور آپ کو سب کو ہم لٹکا دیں گے، فرمایا لٹکا دو۔ امام احمد بن حنبل کو روزانہ سرعام دربار میں کپڑے اتار کر کوڑے مارے جاتے اور آپ کا بدن خون سے بھر جاتا۔ آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہے، یہ آل حق کی ہمیشہ نشانی ہے۔ کوڑے مارنا یہ بزدلی ہوتی ہے اور ڈٹ کے اس پہ کوڑے کھانا یہ حق کی علامت ہوتی ہے۔ شہید امام حسین ہوئے ہیں، شہید امام حسین ہوئے ہیں، اللہ نے نام ان کا قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر دور کے اندر ایک فرعون بھی ہے لیکن اللہ اس کے مقابلے میں کسی موسیٰ کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہے۔ آج ایک چوڑی کو رعا کرنے کے لیے پورے ملک کے لوگوں کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ اسلام حق دیتا ہے مائنورٹی کو، اقلیت کو، لیکن یہ نہیں کہتا اسلام کے ایک اقلیت کے فرد کو بچانے کے لیے آپ 30,000 علماء کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پہرے دار ہیں۔ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ریاست مدینہ ہوگی جہاں انڈوں اور کٹوں کے ساتھ ملک چلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے بنائی ہوئی ریاست مدینہ نہ انڈوں سے چلتی تھی نہ کٹوں سے چلتی تھی، وہ رسول اللہ کے دین کی باتیں تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے خطبے میں آپ کو دے سکتا ہوں، سرکار نے مدینہ شریف میں جتنے خطبے ارشاد فرمائے مجھے ایک خطبہ دکھائیں جس میں سرکار نے کہا ہم آپ کو روٹی بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے۔ سرکار سے بڑا کوئی لیڈر ہے؟ اور بولیں تو صحیح، ہمارے آقا سے بڑھ کر کون سا لیڈر ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے، صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، کوئی ایک شک بتائیں جس میں کہا سرکار نے ہم آپ کو روٹی پانی دیں گے۔ جب دین آتا ہے وہ روٹی بھی دیتا ہے، وہ پانی بھی دے دیتا ہے۔ اور جب دین آیا عمر فاروق کا دور ہے اور اتنا مسلمان خوشحال ہو گیا کہ کبھی اتنا انسان خوشحال ہوا ہی نہیں تھا۔ لوگ زکوٰۃ لے کے مارے پھرتے ہیں، کوئی لینے والا مل ہی نہیں رہا۔ اللہ یوں اسلام کو دل سے لگانے والوں کو رجا دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بھی گورنر ہیں شام کے، گورنر بنے ہیں بحرین کے، اور ریشمی رومال سے اپنا ناک صاف کر کے کہتے ہیں ابو ہریرہ ایک وقت تھا روٹی بھی کھانے کو نہیں تھی، آج تجھے بحرین کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی وہ یہ نہیں تھی، اور ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے عظیم عالم دین 90 سال ان کی عمر ہے، حضرت علامہ محمد یوسف سلطانی صاحب جن کا تعلق حافظ آباد سے تھا، ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ سردی میں ٹھٹرتے رہے، ان کو کمبل نہ دیا۔
وہ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کو وہاں تک رسائی نہ دی، ان کے اہل خانہ ملنے آئے تو ان کو ملاقات نہ دی، یہاں تک کہ ٹھٹرتے ہوئے وہ جیل کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ میں سوال کرتا ہوں اس کٹھ پتلی وزیر اعظم سے، آپ کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ میں تو عمر فاروق نے کہا تھا ایک کتا بھی اگر پیاس سے مرے گا، عمر فاروق سے پوچھا جائے گا مجھے بتائیے اس عالم دین کی موت کا ذمہ دار کون ہے، ان کو شہید کرنے والا کون ہے، یہ سارے کا سارا خون تمہاری گردن پہ جائے گا۔ اور اللہ جب عقل لے لیتا ہے پھر بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک تعلق ضرور ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ادنا سے خادم ہیں، اور خادم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بے باک ذکر کریں۔ میرے والد گرامی تقریباً 40 سال اس علاقے میں آپ نے حق کی صدا کو بلند کیا، جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے رسول اللہ کے دین کی آبیاری کی کوشش کی، وہ جیل کے اندر بھی گئے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ پہرا دیا، انہی کا خون آج ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے، جو ایک ہی بات کہتے تھے، نہ کبھی ہم نے ستمگر کے سامنے سر جھکایا ہے اور نہ کبھی ہم کسی ستمگر کے سامنے بکے ہیں، جو بھی کہا آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، جو بات حق ہے وہ حق ہے، اور اس پر اگر کوئی مخالف ہوتا تو ہو جائے۔ میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ یہ میرے والد گرامی کے وصال پر پڑھا گیا شعر۔ گرامی کا حضرات یاد رکھیے، وہ تاریخ پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، جس طرح یزید نے ظلم و ستم کیے تھے علماء حق پر، آج پھر وہی طریقہ کار دوبارہ اپنایا جا رہا ہے، اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، اور اداروں کو بھی چاہیے، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، پاک فوج زندہ باد ہے، ہم تو ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ اس ملک کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت ان کا ذمہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے جس طرح جغرافیائی سرحدیں پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں، اس ملک کی نظریاتی سرحدیں علماء کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ جغرافیائی سرحدوں پر کھڑے ہونے والے افراد کے خلاف بات ہو گئی، سارا ملک بول رہا ہے جی فوج کے خلاف بات کیوں کی، تو جو علماء ہیں وہ بھی تو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے خلاف کیوں بات کی جائے۔ اس لیے گرامی قدرات، سرکار فرماتے ایک عالم کی فضیلت تم پر ایسے ہے جیسی میری فضیلت عام بندوں پر ہے۔ فرمایا ایک عالم شیطان پر 70 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی وضاحت فرماتے، متعدد مقام پہ سرکار نے ان عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ گرامی قدر حضرات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہین حیات میں آپ نے اقلیت کو حقوق تو دیے، لیکن کسی اقلیت کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں کیا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں رب قدوس کی بارگاہ میں، یا اللہ جس طرح ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو تو نے پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، جنہوں نے غازی صاحب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا، یا اللہ تو نے پوری دنیا میں ان کو جس طرح رسوا کیا، آج جو تیرے محبوب کی عظمت کے پرچم کو جھکانا چاہتے ہیں، یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، وگرنہ یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظوں کے خلاف آج دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے۔ اور اگر احتجاج کرنا دہشت گردی ہے تو سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے اس ملک کو 126 دن بند کر کے رکھا، جس نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ننگا ڈانس کروایا۔ سب سے بڑا دہشت گرد پھر وہی ہے جو اس ملک کے اندر ایک عجیب کلچر کو متعارف کرا کے مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، ان کے جذبات سے کھیلتا رہا۔ گرامی قدرات، اپنے حق کو پیش کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ آپ اگر کسی کی بات نہیں سنتے تو انسان پروٹیسٹ کی طرف پھر جاتا ہے۔ گرامی قدرات، یہ بڑا نازک دور ہے، اس وقت یہ سارے معاملات علماء پہ نہیں بلکہ رسول اللہ کے دین پر ہیں،
اور دین کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین